بلکہ مینٹلی، بلکہ اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے بیہیویئر کے اوپر، ان کی صحت کے اوپر نیگیٹیولی امپیکٹ کیا ہے جو 1 سال کا ڈیوریشن بچوں نے گھر میں گزارا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے بچے اسکول دوبارہ جانے کے لیے اس طریقے سے رضامندی نہیں ہو پا رہے اور ان کو بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ تو ان تمام کنڈیشن میں اسکول کھلنا بھی بہت ضروری عمل ہے ان کے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ جہاں تک پینڈیمک کا تعلق ہے تو پینڈیمک جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن اب ویکسینیشن کا دور ابھی ہے، ویکسینیشن ڈرائیو بھی شروع ہو گئی ہے، 1-2 دن پہلے حکومت نے لانچ کر دیا ویکسینیشن کیمپین۔ تو اب ظاہری بات ہے پہلے اس میں تو ہیلتھ کیئر ورکرز کو جو ہے ویکسینیٹ کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے ویکسینیشن کی باری آتی ہے، ٹیچرز وغیرہ بھی آئیں گے، عام عوام بھی آئیں گے۔ تو اس تمام کنڈیشن میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی اسٹرینتھنگ بہت زیادہ ضروری ہے، اور پرائمری ہیلتھ کیئر اسٹرینتھنگ یہ ہائی ٹائم ہے کہ بچوں کے جو اسکول ہیں تو اس کی سروسز جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، اس کو مزید بہتر بنایا جائے، اس کے اندر جو اسکول کے اندر جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کے بارے میں باقی معلومات آپ کو کیا تھا اسکول سے ہی اور اسکول ہیلتھ کے ذریعے ہی ان کی نیوٹریشن کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان کمیونیکیبل ڈیزیزز سے بچایا جاتا ہے۔ اس کووڈ نے میرے خیال میں اگر ہم ایک چیز اس سے سیکھیں وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں بڑے بڑے اسپتالوں پہ فوکس کرنا چاہیے لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر سے اپنا فوکس نہیں ہٹانا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کو، اسکول ہیلتھ کو اپنے ٹرشری کیئر، ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل جیسے ہسپتالوں کے برابر اہمیت نہیں دیں گے، ہم کسی بھی وبائی مرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ اسکولز کھلنے لگے ہیں، کچھ اسکول کھل گئے ہیں، تو پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے کہ اپیل کرے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مل جل کے اس کو وبا کو کنٹرول کرنے میں اپنی کوشش اور اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں۔ فار ایگزامپل کیسے؟ وہ اس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اور اس کی جو مشینری ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسز کے ساتھ ملیں اور تمام ٹیچرز کو ٹرین کریں اس بات پہ کہ کووڈ کیا ہے، کس طرح پھیلتا ہے، اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے، اور وہ ٹیچرز پھر آگے اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان بچوں کے ذریعے ان کے والدین کو، گرینڈ پیرنٹس تک یہ میسج پہنچ جانا چاہیے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اسکول کے لیول پہ کیا کیا جانا چاہیے۔ اسکول کے لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ اٹینڈنس سے لے کر چھٹی تک کچھ اصول اسکول کے اندر پارٹیکولر ہونے چاہیے۔ فار ایگزامپل جب اسکول کے اندر آپ بچوں کو بلا رہے ہیں تو یہ اسکول کی انتظامیہ یہ انشور کریں کہ کچھ کلاسز ایک دن بلائے جائیں تو کچھ کلاسز اگلے دن بلائی جائیں، کچھ بچے اگر مارننگ شفٹ میں بلائے جا رہے ہیں تو کچھ بچے ایوننگ شفٹ میں بلائے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نہیں ہوتی تو باقی کلاسوں تک وہ جو وائرس ہے نہیں پھیلے گا، سملرلی ان کے ذریعے ان کے گھروں تک یہ وائرس نہیں جائے گا۔ یہ بات ہوگی کہ کس دن کس شفٹ میں کس کلاس کو بلانا ہے۔ پھر اگر ایک کلاس کی حاضری 8 بجے لگتی ہے اور 1 بجے اس کی چھٹی ہوتی ہے تو رش کو کم کرنے کے لیے دوسری کلاس کی حاضری 9 بجے رکھیں اور 1 بجے اس کی چھٹی کریں، تو تیسری کلاس کی 10 بجے حاضری رکھیں، 2 بجے اس کی چھٹی کریں۔ جو بریک کا دورانیہ ہے اس میں چونکہ بچوں کی آپس میں وہ انٹرمنگل ہوتے ہیں تو کوشش کی جائے کہ بریک اور لنچ کے جو دورانی ہیں وہ الگ الگ رکھے جائیں۔ ہر اسکول میں ہر کلاس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وینٹیلیشن ہو، کہ ہوا اس میں ریگولرلی وینٹیلیشن ایسے ہو کہ کھڑکیاں کھلی ہوں، دروازے کھلے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ یہ کرنا چاہیے بچے کو سائن سمپٹمز اپیئر ہوتے ہوں تو اگر ان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہے تو پراپر ان کا ریفرل کیا جائے۔ جب تک کسی بچے کو یا ٹیچر کو سائن سمپٹمز ہو تو ان کو کمپیشنٹ طور پہ چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے صحت پہ فوکس کر سکیں اور باقی جو اسکول کے عملے کے لوگ ہیں اور باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک انفیکشن نہ پھیلے۔ سب سے زیادہ جو ہم نے ویسٹ میں دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز میں جب ان کی ریزیڈینشیل یا ہاسٹل جہاں پہ تھے وہاں پہ یہ چیزیں انفیکشن اسپریڈ زیادہ ہوا ہے۔
تو اسکولس پہ فوکس ہونا چاہیے, کلاس روم پہ فوکس ہونا چاہیے, لیکن جو ریزیڈینشیل اسکولس ہیں یہی تمام SOPs وہ انشور کریں کہ ان کے ہاسٹلز میں بھی فالو کیے جائیں. اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہماری اپیل ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوز لائزون میں رہیں, کیونکہ بہت بچے ٹراماٹائز ہو چکے ہیں, مینٹل ڈس آرڈرس کا خدشہ بڑھ گیا ہے, لونلیس ڈپریشن کا خدشہ بڑھ گیا ہے. تو ان بچوں کو پازیٹیو یہ ہیلتھ جو رسکس ہیں یہ بتائے جائیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ہوپ کا ایک پازیٹیو میسج بھی دیا جائے. اور جب